حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پڑھیں گے ابھی، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات میں نبی مبعوث ہوئے وہ قبائل اور اقوام کی باہمی دشمنیوں کا دور تھا۔ عرب کی دستوروں کا دستور تھا کہ وہ دامادی کا رشتہ بہت احترام کرتے۔ مختلف قبائل کے درمیان قربت کا ایک ذریعہ دامادی کا رشتہ بھی تھا۔ داماد سے جنگ لڑنا شرم اور عار کی بات سمجھی جاتی تھی۔ عرب کی اس دستور کو مد نظر رکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل میں کئی شادیاں کی۔ آپ علیہ السلام کا مقصد ان قبائل کی اسلام دشمن کا زور توڑنا تھا اور اسلام کی دعوت کو درپیش رکاوٹوں کو ختم کرنا تھا۔ امہات المؤمنین مختلف قبائل سے تعلق رکھتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو زندگی میں انہوں نے جو تعلیم اور تربیت پائی وہ امت کے رہنمائی کا سبب بنی۔ امہات المؤمنین نے دین کے بہت سے احکام امت کو سکھائے۔ آپ علیہ السلام کی گھریلو زندگی کے بارے میں صرف امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن ہی واقف ہو سکتی تھی، لہذا آپ علیہ السلام کی ذاتی حالات انہی کی زبانی ہم تک پہنچی ہے۔ قرآن مجید میں امہات المؤمنین کی بلند مقام اور مرتبہ کا خاص طور پر ذکر ہے۔ مسلمانوں کا امہات المؤمنین رضی اللہ عنہ کا ادب اور احترام فرض ہے۔ فرمایا گیا ہے، ترجمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کی جانوں پر خود ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں۔ قریبی رشتہ دار اللہ کی کتاب میں میراث کے لحاظ سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں دوسری مومنین اور مہاجرین کی نسبت، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر وصیت کر کے احسان کرنا چاہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہو۔ یہ سورہ احزاب کی آیت کا ترجمہ ہے۔ امہات المؤمنین تقوی، طہارت، عبادت، ریاضت، فقہ، فراست کا بہترین نمونہ تھے۔ انہوں نے صبر و شکر اور قناعت۔ بنو قریظہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو خزاعہ قبیلہ اپنے سردار حارث بن ضرار، تو یہ آپ نوٹ کر لیں کہ بنو خزاعہ کا جو قبیلہ کا جو سردار تھا اس کا نام حارث بن ضرار تھا، کہ سربراہی میں مسلمانوں سے، اور یہ حارث بن ضرار کی جو بیٹی تھی نا وہ جویریہ تھی۔ حضرت مسلمانوں سے لڑائی کی تیاری وہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اطلاع پاتے ہی اپنا لشکر لیا اور بنو خزاعہ سے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ خزاعہ نے مسلمانوں لشکر سے شکست کھائی اور مسلمانوں نے ان کے بہت سے لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ بھی ان قیدیوں میں، انہوں نے نبی علیہ السلام سے مدد کی درخواست کی۔ نبی علیہ السلام نے اور حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی سے ان کے ساتھ وہ شادی کر لی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس شادی کی خبر ملی تو انہوں نے بنو مستلق کی تمام قیدیوں کو رہا کر دیا، کیونکہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال سے تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ علیہ السلام کے ساتھ نصیب رہا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ کی عہد میں وفات پائی، اس وقت ان کی عمر 65 یا 70 برس تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا اور جنت البقیع میں امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے ساتھ وہ دفن ہوئی۔ نمبر 2، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حی ابن احتب کے صاحبزادی، یہ حی ابن احتب جو تھے یہ قبیلہ بنو نذیر کے سردار تھے اور یہ ان کی بیٹی تھی صفیہ، اور یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے بھی تھی، اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے بتایا جاتا ہے۔ غزوہ مستلق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی یہودیوں کی خبر لینے کا ارادہ کیا اور لشکر لے کر یہود خیبر کے مقابلے کے نکلے۔ قلعہ خیبر کا محاصرہ کر لیا اور بالآخر یہودیوں کو شکست ہوئی۔ بہت سے مرد و خواتین قیدی بنا لی گئی۔ حضرت صفیہ بھی ان قیدیوں میں شامل تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قیدی بنا کر لائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ حسن سلوک فرمایا اور آزاد کر دیا۔ نکاح کی پیشکش کی تو حضرت صفیہ نکاح کے لیے رضامند ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کو ہی آپ علیہ السلام کا مہر قرار دیا گیا۔ یہ آزادی اور شادی کا سارا سلسلہ خیبر میں مکمل ہوا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تک حیات رہیں۔ حضرت معاویہ کے دور میں انتقال ہوا اور جنت البقیع میں ان کے ساتھ وہ مدفون ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ باب حسن کی بیوی تھی۔ حضرت ام حبیبہ کا نام رملہ تھا، اس کو نوٹ کر لے، اصل نام کیا تھا ام حبیبہ کا؟ اصل نام رملہ تھا۔ اور صفی اور ایک اور بھی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا نام جو ہے نا وہ آپ رضی اللہ عنہ مکہ کے صدر ابو سفیان بن حرب کی صاحبزادی تھی۔
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاون عبیداللہ ابن جہش حجز جی عبیداللہ ابن جہش حبشہ سے قبل مسلمان ہو چکے تھے اور حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔ بدقسمت سے عبیداللہ نے اسلام چھوڑ کے عیسائیت قبول کر لیا اور کچھ ہی مدت بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر قائم رہی۔ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد نجاشی کے پاس گیا۔ اس قاصد کے ذریعے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے مثال نمونہ چھوڑا ہے۔ مسلمانوں پر ان کا بہت احسان ہے۔ اس سبق میں ہم صرف 5 امہات المومنین کی زندگی کے بارے میں وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ، یہ جویریہ پڑھ گیا کہ نہیں پڑھا تھا؟ ہلو،